ہر شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ عمران خان کو کس نے گرفتار کیا اور آخر اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ نواز شریف کا 2 دنوں کا انقلاب اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ، جاوید چودھری صاحب کی کیسی صحافتی بددیانتی سامنے آئی اور عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے یا کہ دھوکہ ہے، آج اس گورکھ دھندا میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ جہاں بھی جائیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں عمران خان کیوں گرفتار ہیں، کب باہر آئیں گے، اور یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ ان کی رہائی کب ہوگی، ان کو رہائی کب ملے گی اور کیسے ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو سوال بنتا ہے، جو لوگوں کو بتانا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آخر عمران خان کو کس نے گرفتار کیا۔ اس کا جواب جو آغاز ہوگا اس سوال کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے گرفتار کیا تھا، انہیں پھانسی کس نے دی تھی، نواز شریف صاحب کو جیل میں کس نے ڈالا تھا، زرداری صاحب کیسے 11 سال جیل میں رہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کب جیل میں رہی اور کتنا عرصہ رہی۔ اس ملک کے اندر لیاقت علی خان کو جس قاتل نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیاقت علی خان بعد میں اسپتال میں انہوں نے دم توڑا، لیکن مارنے والا ان سے بھی پہلے مار چکا تھا۔ اس پاکستان کے اندر انہوں نے ہی عمران خان کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے ان سب لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جمہوریت کے راستے میں جو رکاوٹ بنتے رہے، جو عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، جو عوام کا تحفظ کرنے کے لیے ہیں، لیکن عوام عدم تحفظ کا شکار ہے۔ پچھلے دنوں میں 65 سے 70 لوگ دنیا سے چلے گئے، مگر فکر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کیسے کچلنا ہے، نئی سیاسی جماعت کیسے بنانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے عدالتوں کو، میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس کا نام آنا چاہیے، کس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اب اس سوال کے جواب کو مزید اس میں نکھار پیدا کیا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے تو آپ کو یہ بتانا بے حد ضروری ہوگا کہ اس ریاست نے عمران خان کو گرفتار کر رکھا ہے، انہوں نے گرفتار کیا ہے جو نہیں چاہتے کہ ملک میں جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہو، ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ دو تائی یکسیت سے سامنے آ جائیں۔ یہ جو ایک ریاست ہے جس نے عمران خان کو دوسری ریاست کا شخص، نمائندہ اور بندہ سمجھ کے گرفتار کیا، وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ جو دوسری ریاست ہے اس کے وسائل کو ہم استعمال کریں، اس کے عوام کو ہم ان پڑھ رکھیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ سیاستدان ناکام ہیں، یہ چور ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کو شعور نہیں آنا چاہیے، جب شعور آ گیا تو وہ ہماری ریاست کے اندر مداخلت کریں گے۔ جب ایک ریاست دوسری ریاست کے نظام کو نہیں چلنے دے رہی، کنٹرول ان کے پاس ہے، ان کا اپنا بجٹ ہے، ان کا اپنا نظام ہے، انہیں کوئی پوچھتا نہیں، وہ کسی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے، ان کو یونائٹڈ نیشن بھی نہیں پوچھ سکتی، تو پھر ایسے عالم میں عمران خان کو کوئی اور گرفتار نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو ان سیاستدانوں کو مضبوط ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ عمران خان کیسے باہر آئیں گے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب یہ فیض آباد دھرنا کو اتنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے انسانی حقوق کی جو پامالیاں آپ کے بلوچستان میں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر عام لوگوں سے ہو رہی ہیں، جو ادارے جو ہیں ان کا جو رول ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ فیض آباد دھرنا بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اچھا کیس ہے، ایک بڑا کیس ہے، اس کا فیصلہ آپ ضرور دیں کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، کیسے جنرل فیض حمید نے اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے دھرنے کروائے، نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت بھی آپ نے بڑا اچھا فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں اور ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اگر عمران خان کی گرفتاری کی بات کریں، ان کی رہائی کی بات کریں، تو اس میں انہیں بچا صرف وہی سکتے ہیں جن کو پاکستان کے عوام کہتے ہیں، انہیں صرف وہی لوگ آزاد کروا سکتے ہیں جن کے لیے عمران خان جیل میں ہیں۔ اب کسی ملک کے اندر، دنیا کی کسی ریاست میں ایسے نہیں ہوا کہ عدلیہ جو ہے وہ اس میں سے اچھے لوگ ضمانتیں دیں اور اس کے باوجود لوگوں کو رہائی نہ ملے۔ پھر کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص کے اوپر 200 FIR کاٹ دی جائے، پھر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ عدالت جو ہے وہ جیل پہنچ جائے اور جیل میں جو ملزم یا مجرم ہے اس کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے۔ دنیا کی کسی بھی ریاست کے اندر اس طرح کے حالات نہ کسی نے دیکھے، نہ کسی نے سنے کہ جس میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی جائے، جو معاشرے کی آنکھ ہو لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ اس ملک کے اندر ہمارے جیسے بچے دنیا سے چلے جائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائیں، باپ بیٹے سے نہ مل سکے،
جہاں ارشد شریف دنیا سے چلا جائے الٹا اس کی ماں کی ایف آئی آر کاٹنے کے بجائے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جائے، وہ قبر میں ہو اور اس کے باوجود اس کو مرنے کے بعد بھی انصاف نہ ملے۔ اس ملک کے اندر عمران ریاض کو اغوا کر لیا جائے، کوئی ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، پھر گھر چھوڑ دیا جائے، کوئی پتہ نہ ہو کون لے کے گیا تھا، کس نے اٹھایا تھا، کس نے ایسے کیا۔ تو یہ نظام جو ہے، اس کے اندر جو دو ریاستی نظام ہے، اس میں سے ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک عوام اس دوسری ریاست سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا معیوب لگتا ہے یہ دو ریاستوں کی بات کرتے ہوئے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی پڑے گی۔ جو محسوس کرتے ہیں اس کو بیان کرنا ہوگا، تو لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ یہ جو دوسری ریاست کے لوگ ہیں وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں، اور پھر یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے مہرہ بن کے اس ریاست کو اسباب پیدا کر کے دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو اور ساری چیزیں کرو۔ آخر کب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کب تک یہ تقسیم رہیں گے، کب تک ڈیوائڈ اینڈ رول والا سسٹم رہے گا؟ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک سیاستدان اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے ریاست پاکستان کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے نہیں سوچیں گے۔ اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ان کی بیعت کیجیے، ہاں اگر آپ ملک اور قوم کے فائدے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یکجا ہونا پڑے گا۔ میرے خیال سے اس کے اوپر تبصرہ اتنا ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کا جو 2 دنوں کا انقلاب تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کا کچمر نکال دیا۔ کہا 18 ستمبر کو میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کا جو ہے وہ احتساب چاہتا ہوں، اس خواہش کا اظہار کیا، اپنے دل کی بات کی، لیکن اس کے بعد بھائی نے بھی ساتھ نہ دیا، پارٹی کے لوگوں نے بھی ساتھ نہ دیا۔ ہاں ان کی جماعت کے کارکن جو ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کا احتساب کرنا چاہیے، مگر جب یہ بات کہی تو اس کے بعد اجلاس ہوئے، اس کے بعد بے شمار چیزیں ہوئی، لیکن سب کچھ ہوا مگر میاں صاحب سامنے نہ آئے اور انہوں نے یہ بات دوبارہ سے نہیں دہرائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یاد ماضی ایک عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب میاں صاحب نے ایسے تو کہہ دیا تھا، وہ کون ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، جو میاں صاحب کو پوچھے گا سامنے بٹھا کے کہ بتائیے کہ آپ آج بھی چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے؟ یقیناً میاں صاحب دل میں تو ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے 2 دنوں کے ان کے انقلاب کا ستیہ ناش نکال دیا۔ کیوں؟ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑی وجہ عوام کا ساتھ حاصل نہیں ہے، اس سے بڑی وجہ مفرور ہیں، پھر ایک اور وجہ مال جمع کر کے رکھا ہے، پھر اور وجہ کیسز بنے ہیں، پھر دیار غیر میں بیٹھے ہیں، پاکستان جائیں گے، کچھ ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ تو آج بھی یہ وقت ہے میاں صاحب کو اپنا بیانیہ ٹھیک کرنا ہے، یا ان کا احتساب کرنا ہے، یا کسی کو سزا دینی ہے، تو آپ سارے سیاستدان یکجا ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے مشرف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے 2 جرنیلوں کا نام لیا، انہوں نے ان کا احتساب نہیں ہونے دیا، انہوں نے 2 لوگوں کا دفاع کر لیا۔ آپ سارے سیاستدان مل کے ایک دوسرے کا دفاع نہیں کر سکتے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آج بھی آپ نہ سیکھیں تو پھر آپ کے دماغ کے اندر کوئی مغز نہیں ہوگا، بوسا بھرا ہوا ہوگا۔ تاہم سب نے اپنے اپنے حصے کے کام کیے، اپنے اپنے حصے کی غلطیاں کی، سب نے اپنے اپنے حصے کی سزا بھی کاٹ لی اور دوسروں کو دلوا بھی دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے، تو اس سمجھداری کے بعد عملی کام کوئی کیا جائے گا، کوئی اچھا قدم اٹھائے گا، کوئی آگے بڑھے گا جو اس نظام میں بہتری لانے کے لیے کردار ادا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو خاص کر 7 سمندر پار بیٹھے اوورسیز پاکستانی سوچتے ہیں۔ آج پاکستان کے باشعور عوام بھی سوچتے ہیں، چونکہ سب کو نظام کی سمجھ آ چکی ہے، اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلا قدم کون اٹھائے گا، پہلا پتھر کون مارے گا، کہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ لیکن جس نے کسی کے احتساب کرنے کی بات کی یا ان سے ٹکرانے کی بات کی، وہ جیل میں گیا یا اقتدار سے گیا یا ملک سے باہر چلا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے عوام مایوس ہیں، کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی مسیحا کی ان کو تلاش ہے جو ان کے مسیحا ہیں، کوئی دیار غیر میں ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی رپوش ہے۔ تو دیکھتے جائیے آگے ہوتا کیا ہے۔ پھر عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے یا دھوکہ ہے؟ بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں اس میں کمی ہوگی، یہ کمی ہوگی، ریلیف ہوگا، یہ خوشخبری ہے یا دھوکہ ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا، پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ، ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اکتوبر 2023 سے ہوگا، یعنی کہ آج سے ہوگا۔ بھائی جان یہ کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ پہلے ظلم کرتے ہیں،
پھر انصاف دے کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلے مہنگائی کرتے ہیں، پھر اس کو کم کر کے اس کو کیش کروا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں جمہوریت ناکام، سیاستدان گندے، ہم چنگے، دیکھو ہم نے ریلیف دے دیا۔ یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، آپ کی سوچ کا دھوکہ ہے۔ اس کو آپ نے کبھی بھی ریلیف نہیں سمجھنا، اس کو خوشخبری مت سمجھیے گا، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اتفاق نہیں کر لینا۔ ابھی آگے چل کے اور بھی بے شمار چیزیں ہوں گی جس کے بعد آپ کا دل کرے گا کاش یہی اقتدار میں آ جائیں، ہم لڈو کھا لیں، ہم مٹھائی کھا لیں، بریانی سے اگلا سفر طے کر لیں۔ لیکن جب تک آپ سچ کو سچ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے، جب تک برائی کو برائی اور ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے، آپ کو سمجھ آ جانے کے باوجود اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے، پھر آپ کو کوئی خوشخبری نہیں دکھائی دے گی۔ آپ کو دھوکے نظر آئیں گے، آپ کو مہنگائی ملے گی، آپ کی خواہشیں مر جائیں گی، آپ صحیح سے عبادت بھی نہیں کر سکیں گے، آپ کے بچوں کے حقوق مسخ کر دیے جائیں گے، آپ ان کو تعلیم بھی نہیں دے سکیں گے، اور آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ضرور سوچئے۔ ایک صحافی جاوید چودھری صاحب کی بددیانتی اور صحافتی بددیانتی کس نوعیت کی دیکھیے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تحقیق کرواؤں گا یہ ویڈیو افنان کی اور شیر افضل مروت کی کس نے لیک کروائی، گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ اب دیکھیے جاوید چودھری صاحب نے خود ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی، اب کہتے ہیں انکوائری کروں گا، جب انکوائری ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا، چونکہ ان کو مزید جو ہے وہ سانڈے کا تیل تو بیچ چکے ہیں، اب مزید ویوز چاہیے، ان کو تشہیر چاہیے۔ جاوید چودھری صاحب پتہ نہیں کتنے ویوز اور لیں گے، اور ناکام ترین ثابت ہو چکے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں میں ہی ایک فلاسفر ہوں، مجھے ہی لوگ سنیں، مجھے ہی لوگ دیکھیں، لیکن یہ جدید دور ہے، باشعور عوام ان کو ایک ایک چیز کی سمجھ ہے۔ اب بددیانتی ایسے ہے کہ جس ویڈیو کی آپ تحقیق کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر افنان اللہ نے ایک اور ٹی وی شو میں بیٹھ کے گزشتہ روز آپ کی یہ ویڈیو بنانے سے بعد فوراً کہہ دیا کہ دیکھیے یہ ویڈیو جو تھی ہم نے خود کہا کہ اس کو لیک کریں، اور جاوید چودھری صاحب نے لیک کیا، افنان اللہ خود کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد ایف آئی آر بھی ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرواؤں گا، جاوید چودھری صاحب آپ تحقیق کریں گے، اللہ کرے آپ سچے ہوں تو اس میں پتہ ہی آپ کیا کریں گے، آپ اس شخص کا نام ہے جاوید چودھری جس نے ویڈیو لیک کی، اس شخص کا نام ہے جاوید چودھری جس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کو کوڑے مارنے چاہیے جس شخص کا نام ہے جاوید چودھری، اور جھوٹ مت بولیے۔ آپ کے اندر یہ جو جلیبی والے ول ہیں یہ نکال کے باہر پھینک دیجئے، صحافت کیجئے، اور کوشش کریں کہ اگر کسی کی سائیڈ بھی لینی ہے تو اس کا بھی ایک معیار سیٹ کیجئے، ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کسی کی ہیلپ کرنے کا بھی، اور اس میں لاجک ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ کیوں اور کسی کے مخالف کیوں ہیں۔ بھلے آپ کسی کی سائیڈ لے لیں، آپ کا حق ہے، آپ کا اپنے پلیٹ فارم میں ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا مت کریں کہ میں تحقیق کروں گا کہ یہ ویڈیو کس نے جو ہے وہ لیک کی۔ اس شخص کا نام میں بتا دیتا ہوں، آپ کیوں تحقیقات کریں گے، اس کا نام ہے جاوید چودھری۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔